بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس طرح کی روایت موجود ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں شیطانوں کو قید کر رکھا ہے، جنات کو قید کر رکھا ہے اور قیامت کے قریب وہ نکل آئیں گے؟ کیا اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ مسلم شریف کے مقدمے میں اس طرح کا ایک اثر ذکر کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان فی البحر شیاطین مسجونہ اوثقہا سلیمان، کہ سمندر میں بہت سے شیاطین قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ یوشک ان تخرج فتقرأ، کہ قریب ہے کہ وہ نکل آئیں اور لوگوں کو قرآن سنائیں۔ تو اس طرح کا اثر جو ہے وہ مسلم شریف کے مقدمے میں موجود ہے۔ اب اس اثر کے حوالے سے جو گفتگو اہل علم نے کر رکھی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اس اثر کے بارے میں جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سمندر میں شیاطین قید ہیں، قیامت کے قریب وہ نکل آئیں گے اور پھر لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے، تو دو احتمال اہل علم نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ذکر کیا ہے کہ یہ بات عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمائی ہے، ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے اس طرح کی بات نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ غیب سے متعلق گفتگو ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا ہوگا اور سن کر آپ سے اس کو انہوں نے بیان فرمایا ہوگا۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو سنا ہو، اور دوسرا احتمال بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اہل کتاب سے انہوں نے اس کو روایت کیا ہو، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک صحیفہ تھا، اور اس کو صحیفہ یرموکیہ کہا جاتا تھا، اور اس کے اندر اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے اہل کتاب سے نقل کر رکھی تھی۔ تو بہت ممکن ہے کہ اہل کتاب سے اس کو نقل فرمایا ہو حضرت نے، لیکن باہر صورت چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور چاہے اہل کتاب سے اس کو سنا ہو، باہر صورت اس کو بیان کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اہل کتاب سے بیان کرنے کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت میں رحمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، تو باہر صورت اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں جو دوسری گفتگو ہے کہ شیاطین کو قید کر رکھا ہے، پھر وہ نکل آئیں گے، یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس، تو وہ کب نکل کے آئیں گے؟ تو اس حوالے سے فتح الملہم کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آئے جب کہ دجال کا خروج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس وقت بہت سے اس طرح کے واقعات جو خلاف عادت ہوں گے وہ پیش آئیں گے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس وقت پیش آئے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے، جو شیاطین سمندر کے اندر سے نکل کے آئیں گے وہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بھی دو مطلب اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی غلط تفسیر کریں گے، پڑھیں گے تو یہی قرآن لیکن اس کی غلط تفسیر کریں گے، جیسے ہم اپنے زمانے میں بہت سے انسانوں کو دیکھتے ہیں جو در حقیقت شیطانی ہوتے ہیں، جو قرآن مجید کی غلط تفسیریں کرتے ہیں، جیسے مرزائی ہیں یا اس کے علاوہ غامدی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کی تفسیریں غلط کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ بھی شیطانی ہیں انسانی شکل میں۔ تو ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھ کر سنائیں گے، یعنی قرآن مجید تو صحیح پڑھیں گے لیکن تفسیر غلط کریں گے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ قرآن جیسی کوئی دوسری چیز سنائیں گے، قرآن جیسی دوسری چیز سنائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کا ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا نَحْنُ فَقَدْ رَأَيْنَا قَبْلَ 20 سَنَةً، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 20 سال پہلے تقریباً یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیطان وہ ڈاکٹر کی شکل میں آیا اور اس نے جو ہے قرآن مجید کو سمندر سے نکالا، فَأَخْرَجَ قُرْآنًا مِّن وَرَاءِ الْبِحَارِ وعرضه على الناس مع ادعاء أنه مصحف عتيق يخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من المواضع، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ
یہ جو مصحف ہے یہی صحیح مصحف ہے، اور مسلمانوں کے پاس میں جو قرآن مجید پائے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس نے اس طرح کا دعویٰ کیا۔ وکان غرضہ اثبات التحریف فی القرآن، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر تحریف کو ثابت کرے، یہ کہے کہ قرآن مجید کے اندر تو تحریف ہوئی ہے۔ ولکن لم يرفعوا له رأسا، لیکن لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ فلم ینجح، تو وہ کامیاب نہیں ہوا۔ بل خاب و خسر، بلکہ وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ وسار بعد ایام کأن لم یکن شیئا مذکورا، کچھ دنوں کے بعد ایسا ہو گیا کہ گویا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے حضرت نے کہ کسی نے جو ہے، کسی ڈاکٹر نے کوئی قرآن کا کوئی نسخہ نکالا۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت اس طرف اشارہ فرما رہے ہوں کہ ابراہیم کے اندر جو ایک نسخہ دریافت کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں طرح طرح کے دعوے کیے گئے تھے کہ اتنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہوں۔ لیکن اس کی طرف بھی حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اس طرح کے ایک واقعہ پیش آیا کہ ڈاکٹر نے اس طرح کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ قرآن مجید کا جو نسخہ دریافت ہوا ہے وہ صحیح ہے اور جو مسلمانوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ شخص ناکام ہوا اور نامراد ہوا۔ تو یہ دو مفہوم اہل علم نے بیان کیے کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے، ایک تو یہ کہ وہ قرآن مجید کی غلط تفسیر کریں گے، اور دوسرا مفہوم میں بیان کیا گیا ہے کہ پڑھیں گے تو اس جیسے کسی قرآن کو وہ پڑھیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ روایت موجود ہے، اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔